دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر میں مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے ہیں وہ باہر بھی بے سکون ہوتے ہیں، باہر بھی۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں ان کے لیے جو آداب لکھے تو ان میں ایک بات یہ لکھی، فرمانے لگے گھر سے ناراض ہو کے آؤ نا کبھی تو کلاس میں نہ بیٹھا کرو، ایسا نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو نکل کہیں اور جائے۔ جب تک گھر کے اندر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا انسان مضبوط نہیں ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا، وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جب مضبوطی پیدا کر لیتے ہیں تو پھر بے فکر ہو کر دنیا میں آپ کام کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مشن کے لیے نکلتے ہیں۔ اور آپ کی بنیادیں ہی مضبوط نہ ہوں تو پھر وہاں درخت اور شاخیں اور پھل پھول کیسے لگیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک گھر بنا کے دکھایا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، تجرد کی زندگی نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے ایک گھر بنا کے ہمیں دکھایا اور فرمایا دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنا خاندان۔ ان کو مضبوطی سے تھامنا۔ ہم بھی نکلے ہوئے ہیں اور ڈھیر سارا زمانہ نکلا ہوا ہے اپنی اولاد کے لیے سہولیات جمع کرنے۔ لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے آسودہ زندگی حاصل کرنے، بہت سارا پیسہ جمع کرنے۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا۔ حضور فقر پر مجبور نہیں، سرکار کا فقر اختیاری ہے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے فقر۔ حضور فرماتے ہیں اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ اللہ سے مانگا اور کہا مالک میں چاہتا ہوں جب تو مجھے روٹی دے تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب میں فاقے سے ہوں تو تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ سادگی حضور کے کاشانہ نور میں، سادگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر کام تسلی، بردباری اور حلم سے کرتے دیکھا۔ ایک موقع صرف آیا، نماز پڑھائی نبی کریم علیہ السلام نے اور حضور تیزی سے گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے ذہنی سطح پر بہت سارے سوال ابھرے کہ اللہ خیر فرمائے، یہ روٹین نہیں ہے۔ اور پھر اسی تیزی سے ہی محبوب واپس بھی تشریف لائے۔ محبوب بڑے کریم ہیں، چہرے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ان کی ذہنی سطح پر کیا سوالات ابھر رہے ہیں۔ کریم فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں تیزی سے کیوں گیا اور پھر یوں تیزی سے واپس کیوں آیا؟ محبوب فرمانے لگے میں نے نا آج گھر میں کچھ سونا آیا تھا، سارا بانٹ دیا تھا، ایک چھوٹا سا اس کا ٹکڑا بچا ہوا تھا، نماز مکمل ہوئی تو مجھے خیال آیا وہ تو پڑا رہ گیا، میں تیزی سے گیا ہوں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آیا، اسے خیرات کر دیا میں نے۔ میرے عزیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فقر کو اختیار کیا، سادگی کو اختیار کیا۔ آپ دیکھیے نا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چکی پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، لیپا پوتی کرتی تھی، گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی۔ جو ذمہ داریاں ایک خاتون، ایک گھریلو عورت اپنے گھر میں سر انجام دیتی ہیں، وہ سارے کام سیدہ پاک اپنے گھر میں کرتی تھی۔ اور پھر اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو مزاج دیا جد و جہد کا، کوشش کا، ہمت کا۔ ہم نا اپنے بچوں کو جو مقاصد دیتے ہیں نہایت محدود دیتے ہیں۔ وہ دیکھ فلاں کا بیٹا کتنے پیسے کما رہا ہے تو پیچھے رہ گیا ہے، فلاں کا بیٹا کتنا بڑا آفیسر بن گیا تو پیچھے رہ گیا ہے، فلاں کی دیکھ کیا ہٹو بچوں کی داستانیں ہیں اور تو وہیں ابھی کھڑا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا داری کی مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو جد و جہد کا کہا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ میں آ کے جب عرض کیا تھا کہ ایک غلام مل جائے اور گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے، تو اللہ کے حبیب نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن
اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آپ کو نہیں دیا جا رہا، غلام آزاد کرنے کا سبق دیا جا رہا۔ کام کاج وہ ہمیشہ کرتی رہی، اور پھر اعلیٰ مقاصد کی بات، بڑے مقاصد، بڑی سوچیں، محدود قسم کے دائرے نہیں، میرا گھر، میری زندگی اور میرا تھوڑا سا ماحول، اس کے اندر محو اور مست ہونا نہیں، بلکہ بڑے مقاصد۔ آج نا پوری طرح لوگ اس بات میں الجھ گئے ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ ہمارے نوجوانوں کی سوچیں کمزور، مجھے سیٹ ہونا ہے، مجھے کاروبار چمکانا ہے، مجھے اپنا فیوچر پلان کرنا ہے۔ کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی ایک آدمی ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا گاؤں چھوڑتا ہے۔ کسی محلے میں کسی شخص پر اگر کچھ آسانیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، کسی بڑی سوسائٹی میں جاتا ہے۔ آپ کو ترقی ملی اور پھر آپ نے اپنے باقی علاقے کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ آپ کامیاب ہوئے تو پھر آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ میرے دائیں بائیں ارد گرد لوگ، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ وہ مخالفت کر رہا تھا، پکا روڈ نہ بناؤ، یہ چلے جائیں گے، لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ بھائی یاد رکھیں کہ بڑی سوچ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی اولاد پاک کو بڑی سوچیں عطا کی، بڑی۔ ہمارے ہاں ملت میں ایسے جوان ہوتے ہیں جو پورے پورے ضلعوں کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے اپنی اہلیہ اور اپنی والدہ کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوتے۔ ساری زندگی اسی لڑائی میں وہ تعویذ پوچھتے ہیں جا کے مشائخ سے کہ گھر میں بیستونی ہے۔ بھئی آپ بڑے مقاصد کی بات کریں، آپ کہاں الجھ گئے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر پہ تشریف لے گئے اور کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو ظاہر ہے سفر کی تھکاوٹ تھی، آثار سفر تھے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محبوب کریم علیہ السلام پر وہ آثار دیکھے نا تو سیدہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہوئے مخدومہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کریں تو ہم کہتے ہیں پتر میرے پاس تو پوری کتاب ہے، تین تو پتہ ہی نہیں میں کٹا اوکھا ٹائم گزارے، بڑی لمبی لسٹ ہے، اور کیا ہم پھر داستان سناتے ہیں۔ سیدہ پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، سوچ کے زاویے بدل دیے، بات رخ تبدیل کر دیا۔ حضور فرمانے لگے، فاطمہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد کو بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے، بڑے مقاصد۔ اور پھر کریم فرمانے لگے، فاطمہ کوئی گھر کچا نہیں بچے گا، کوئی پکا نہیں بچے گا، کوئی جھونپڑی نہیں بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ بڑے مقاصد کی بات رسول کریم نے سکھائی۔ حضور خود بھی فرماتے ہیں میں مخلوق کا رسول بن کے آیا۔ نوجوانوں سطحی سوچوں سے باہر آؤ یار، یہ جو ہمیں کمزور سا بنا دیا گیا نا، میرا گھر میرا قبیلہ، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ آپ بڑے مقاصد کی بات کریں، ملت کی بات کریں، آپ قوم کی بات کریں، آپ بڑی سوچوں کے ساتھ میدان میں جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے، بندہ جیسا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے حق میں ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے۔
تو اچھے گمان کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ ہمیں حضور کی اولاد نے سکھایا ہے۔ پھر